I'd like to invite attention of the Minister for Water Resources to a matter of urgent public importance regarding Indian water aggression against Pakistan by developing Shahpur Kandi barrage on the river Ravi to stop water flow in Pakistan, causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. جی منسٹر صاحب. یہ کنسرن ہونا چاہیے جی ہر پاکستانی کا، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کیا 1960 میں، جو آج بھی رائج ہے، اور اس کے تحت ہمارے ڈسپیوٹس انڈر ایڈجوڈیکیشن ہیں. ورلڈ بینک اس میں تیسرا فریق ہے، بھارت اور پاکستان ہیں. جو مشرقی دریات تھے 3 جن میں راوی، بیاس اور ستلج ہے، ان تینوں دریاؤں کے پانی کے استعمال کا جو حق ہے وہ بھارت کو دیا گیا. ہاویور اس میں پہلے 10 سال کے لیے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ رکھا گیا جس میں کچھ پارشل رائٹس تھے، اس میں 3 سال کی فردر ایکسٹینشن کی گئی، لیکن 1973 کے بعد ان 3 دریاؤں کے اوپر جو ایکسکلوسیو حق ہے وہ بھارت کا ہے. چناب، جہلم اور سندھ کے اوپر جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے پاکستان کا، اور جب وائلیشن ہوتی ہے کسی قسم کی تو اس صورت میں ہم ورلڈ بینک سے رجوع کر سکتے ہیں. وہاں پہ 2 فورمز ہیں، ایک ٹیکنیکل فورم ہے ان کا جسے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کا ریفرل کہتے ہیں، اور دوسرا کورٹ آف آربیٹریشن ہے. آپ کو یاد ہوگا بگلیہار ڈیم کے لیے جو معاملہ تھا وہ گیا تھا ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے پاس، اس میں ڈیسیژن آیا، اور ابھی کشن گنگا میں پاکستان گورنمنٹ کو کامیابی ہوئی ہے. دونوں فورمز جو ہیں وہ اوپن کر دی ہیں، ورلڈ بینک نے لیو گرانٹ کر دی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی بھی اور کورٹ آف آربیٹریشن کی بھی. تو میں اس حوالے سے یہ اس وضاحت کے ساتھ اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دریا راوی کے اوپر جو واٹر یوزج کا کنونشنل رائٹ ہے وہ بھارت کا ہے. ہم اس پہ ایجیٹیٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے ہماری، اور اس ٹریٹی کو انووک کرتے ہوئے جو ہمارے خلاف آبی ایگریشن ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان آلریڈی لیٹیگیشن میں ہے بھارت کے ساتھ، اور ایک انٹرم آرڈر کے تحت ہماری بات جو ہے پرائما فیشائی مانی گئی ہے. بھارت نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ میٹر یہاں پہ ایجیٹیٹ نہیں ہو سکتا. جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے انہوں نے لیو گرانٹ کی اور وہ میٹر وہاں پہ پینڈنگ ہے. بہت شکریہ. زرتاج صاحب ایک سوال کیجیے آپ. جی شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے، لا منسٹر نے خود ہی مان لیا کہ پاکستان کا رائٹ ہی نہیں ہے راوی ریور کے اوپر. انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا آپ 40 سال سے سوتے رہیں اور انڈیا آپ کے بیراجوں کے اوپر بند باندھتا رہے. 95% انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے، 5% پاکستان استعمال کر سکتا ہے. پر انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ مجھے لا منسٹر دکھائے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دیں. انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے. 207 میگا واٹ کی قریب وہ بجلی بنا رہا ہے. 38,000 ہیکٹیئر ان کی جو ہے وہ زمین سے راب ہو گئی ہے. اگر یہ کہہ رہے کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلریڈی جا رہے ہیں، انڈیا یہاں پہ اسپیکر صاحب رکے گا نہیں. اور میں اس کی آپ کی وجہ بتا رہی ہوں. جب بی جے پی کی حکومت آئی پچھلی دفعہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، انہوں نے کشمیر کے جتنے بھی رائٹس تھے ان کو وائلیٹ کیا. بی جے پی رکے گا نہیں. اب جب وہ الیکشن جو ہے وہ جیتے گا وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کرے گا. مجھے اس ہاؤس سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے. میرا خیال میں یہاں پہ واٹر ریسورسز کے منسٹر کو ہونا چاہیے، فورن منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے نوٹسز بھیجے ہیں. یہ تو آپ ایسٹرن ریور کی بات کریں نا، کل کو انڈیا اسی کے اوپر ویسٹرن ریور کے اوپر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا، پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوکھ جائے گا. آپ کا کسان خودکشی کرے گا، ان کا کسان جو ہے وہ خود خوشحال ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فورن منسٹر کو بھی آنا چاہیے. ہماری انفارمیشن کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو نوٹسز کیا بھجوانے تھے، انڈس واٹر ٹریٹی کے ہمارے ممبران نے کیا وہ بھجوانا تھے، الٹا انہوں نے آپ کو نوٹسز بھجوائے ہیں. تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لا منسٹر نے خود ہی پانی کے رائٹس آف کر دیے ہیں اور انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیے ہیں. جی منسٹر صاحب. پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن بھی یہ ہے، محترمہ پہلے بھی رکن رہی ہیں اور وزارت بھی انہوں نے کی ہے. مجھے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا لیڈر آف اپوزیشن کو بھی، کہ جو لیگل پوزیشن ہے کم از کم اس پہ تو کلیئرٹی، اس پہ تو سیاست نہ کرے. خدا کے لیے کوئی عقل کے دلیل سے بات کرے. میں آرٹیکلز پڑھ دیتا ہوں اور پھر یہی ہے کہ میں آپ سے ہر جانے کا طلبگار بن جاؤں. آرٹیکل A1 A2 آرٹیکل A3 میں یہ میٹرز پچھلے 4 سال ڈیل بھی کرتا رہا ہوں،
اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ حکومت نے انہیں دے دیے ہیں رائٹس، حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. حکومت کیوں یہ رائٹس دے گی؟ آپ نے 1960 میں، کیونکہ یہ وہ ریورز ہیں، دریا ہیں جن کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ جو فلو آف واٹر ہے وہ بہت سارے دریاؤں کا بھارت سے ہماری طرف ہے. ہم ڈھلان پہ ہیں، پانی وہاں سے آتا ہے، پانی ہم نہیں انہیں دے رہے کہ ہم ڈاؤن سٹریم ہیں. تو یہ اتنا بڑا فورم ہے، اس موقر فورم کے اوپر پلیز ریکارڈ کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے. میں نے آف دا کف یہ بات نہیں کی، میرے سامنے لکھی ہوئی بھی ہیں، میں 4 سال پہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. بھارت اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگیں مسلط کرے ہم پہ، اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا، کیونکہ اس ٹریٹی سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، دونوں فریق راضی ہوں. یہ ایوان اگر یونانیمسلی ریزولو کرتا ہے اور حکومت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس ٹریٹی سے نکل جائے، نہ پانی ہمیں ملے، سارا پانی ادھر رہ جائے، تو اس پہ اس ایوان کا حق ہے. لیکن خدارا جو ڈسپنسیشن پچھلے 60 سال سے رائج ہے، 64 سال سے، اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وائلیشنز کی ہیں. حکومت پاکستان ہر میٹر میں گئی ہے ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ہمیں ریلیف ملا ہے، کبھی نہیں ملا، کبھی ہمیں انجنکٹیو آرڈر ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں، کبھی نہیں ہوئی. یہ عدالتی اختیار ہوتا ہے. ابھی بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ کشن گنگا میں ہمیں جو انیشل آرڈر ملا ہے وچ از کوائٹ فیوریبل فار پاکستان. آپ کو اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی معاہدے کے تحت جو ہمارے کمشنر ہیں وہ موجود ہیں اسلام آباد میں، جسے ہم انڈس واٹر کمشنر کہتے ہیں. ایک کمشنر بھارت کا، ایک ہمارا ہے. آپ ان سے بیٹھیں، وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. لیکن میں وضاحت کے لیے پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں. میں کبھی کوئی بات ریکارڈ کے بغیر نہیں کرتا. میں وکیل ہوں، میری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو بات کریں آپ کاغذ سے دیکھ کے کریں. بہت شکریہ. حسن نواز صاحب, رائے حسن نواز صاحب ٹو آسک ون کوشچن. رائے حسن نواز صاحب نہیں تشریف رکھتے. شاہد احمد صاحب ٹو آسک ون کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. اور اسپیکر صاحب میرا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کی حکومت نے مختلف 10 ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا تھا، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ بار بار جو معاہدے کیے گئے انڈیا کے ساتھ، 37 معاہدہ، مختلف معاہدے، بار بار ان کی وائلیشنز کے ذریعے وہ ہمارا پانی روکتے ہیں. تو اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے 10 ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا تھا جب ہماری حکومت تھی. ڈیموں کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے مختلف احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ، اسی طرح ہمارے بہت زبردست پروگرام چل رہے تھے ہماری حکومت میں. لیکن رجیم چینج کے بعد جس طرح صحت انصاف کارڈ، احساس پروگرام، مختلف چیزوں کو روک دیا. تو میرا یہ سوال ہے کیا جن 10 ڈیمز کے اوپر ہماری حکومت میں کام شروع ہوا تھا ان کی پروگرس کیا ہے، اور وہ ڈیمز کب تک کمپلیٹ ہوں گے تاکہ ہم انڈیا کے اس منافی سے جان چھڑا سکیں اور ادھر ہمارا کسان خوشحال ہو، ان کو ٹیوب ویلز، مختلف چیزیں جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکیں. منسٹر صاحب. بڑا